ویلکم بیک ناظرین، ابھی بھی بریک میں ہمیں جوائن کیا مبشر حسین نے۔ مبشر حسین سے ہم خوبصورت سا کلام سنتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنے موضوع کی طرف آئیں گے۔ جی مبشر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گار، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہ گار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ اور آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اسامہ بھائی سے جانتے ہیں، اسامہ بھائی آج کل کا جو انسان ہے وہ اتنا دوغلے پن کا شکار کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اپنے مقصد کے لیے ہم دوسروں کا ناجائز استعمال کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو بیسک فیکٹر یہ ہے کہ ہماری ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ ہمارا اللہ پہ ایمان وہ پختہ نہیں رہا۔ قرآن کریم میں فرمایا یخادعون اللہ ورسولہ والذین آمنوا ما یخدعون الا انفسہم، یہ اصل میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، وگرنہ اصل بات یہ ہے دھوکہ یہ اپنی ذات کو دیتا ہے انسان، اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اللہ تو خالق مالک رازق ہے، انسان تو اپنا بیڑا گرک کر رہا ہے۔ ہمارے اندر نفاق کی صورتحال یہ ہو چکی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں، کبھی کبھی خوف آتا ہے کہ وہ نشانیاں ہمیں سب کے سب پائی جاتی ہیں۔ دین کا مذاق بنانا یہ ہمارے ہاں موجود ہے، دین کے حوالے سے لطیفے پیش کرنا، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں سوشل ایشوز کو ساتھ دین کے ساتھ ریلیٹ کر کے، ہم دیکھتے ہیں فرشتوں کے حوالے سے میسیج ہیں، قبر کے سوالات کے حوالے سے مذاق کے اوپر میسیجز ہیں، اور اس طرح کے میسیجز بنا کر پیش کرنا یہ بھی منافقت کی علامت ہے۔ برا نہیں منایا، بالکل اس کے اوپر ہنسا جاتا ہے نا، دین کا مذاق بنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نشانیاں ہیں، اور ایک نشانی جو منافق کی ہمیں موجود میں سمجھتا ہوں منافقت کی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین کے راہ میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر سوالات سوشل میڈیا پہ اٹھائے جاتے ہیں، جی حج پہ جانا ضروری ہے، وہ پیسے جناب آپ کسی بیوہ کو دے دیں، وہ جناب آپ کسی کی شادی کے لیے دے دیں، ہر سال نئی بی ایم ڈبلیو لینے والے کو وہ نہیں کبھی اس کو نہیں پوچھیں گے بھئی تو نے اتنا مہنگا موبائل لیا، تو نے اپنی بیٹی کی مہندی پہ اتنا خرچ کیا، تو نے کیوں نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تجھے حج کے اوپر تکلیف ہو رہی ہے، یا تجھے دین کے معاملات میں جب خرچ کرنے کی بات کی جاتی ہے انفاق فی سبیل اللہ کی، وہاں تمہیں پرابلم کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک محلے کے اندر مسجد موجود ہے اور بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس علاقے میں مسجد نہ ہو اس بندے کے لیے اجازت ہے کہ وہ گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نماز پڑھ لے، لیکن ایک مسجد موجود ہے، مسجدیں ویران ہو چکی ہیں اور گھر جناب بیٹھے ہیں اور بازار آپ کے بھرے ہوئے ہیں، یہ بھی منافقت ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا مسجد کو بھرو، جب اذان کی آواز آ جائے مسجد میں جانا تم پہ فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا کہ میرا بس چلے تو میں مصلی کے اوپر چھوڑ کر دیکھوں مدینے کے اندر جا کے کون لوگ اذان کے بعد اپنے گھروں میں موجود ہیں، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں میں، اتنی سخت وعید اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔
اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر یہ منافقت کی جو نشانیاں ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ لوگ موجود ہیں، کیونکہ دو طرح کے منافق ہوتے ہیں، کہ اعتقادی یعنی کہ ظاہری طور پر اسلام پیش کرنا اور دل میں کفر ہونا، ایک ہوتا ہے منافق عملی یعنی کہ دین تو موجود ہے لیکن عمل سے منافقت کر رہا ہے، یعنی کہ ایسے اعمال کرنا جو منافقت کے اوپر مبنی ہیں، جن سے منافقت کی بو آتی ہو، ان سے بچنا ہے کیونکہ اس کی بہت وعید ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پھر دعا فرما دیں، ہم دعا کیا کیے کریں؟ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی اللہم انی اعوذ بک من النفاق والشقاق وسوء اخلاق، اے اللہ ہمیں نفاق سے بچا لے، اے اللہ ہمیں منافقت سے بچا لے، اے اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا لے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعا سکھلائی، آج ہمیں دعا مانگنی ہے۔ یقیناً جو اللہ کے رسول نے منافقین کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، ملاوٹ کرنا، فریب کرنا، یہ ساری کی ساری ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ ناظرین بہت تکلیف اور دکھ کی بات ہے کہ اگر آپ انڈیویجولی بات کریں تو ہم اپنی فیملیز کے ساتھ یہ چیزیں تمام کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ گلی محلے کی بات کریں تو یقین مانیں ہم نے وہاں پر بھی یہ 4-5 نشانیاں جس میں گالی گلوچ ہے، جھوٹ بولنا ہے، وعدہ خلافی کرنا ہے، امانت رکھوائے جانے پر خیانت کرنا ہے، اب امانت میں راز بھی آ جاتا ہے، کسی کی انفارمیشن بھی آ جاتی ہے، ہم یہ تمام چیزیں کرتے ہیں بہت تکلیف کے ساتھ۔ ہمیں خود کو اس چیز سے گھبرانا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ ہمیں اس صف میں نہ کھڑا کر دے، اور جب ہم اس چیز کو انڈیویجولی اور گروپ سے نکال کر ریاستی سطح پر لے جاتے ہیں تو الامان الحفیظ، میں بہت دکھ کے ساتھ سحری کے وقت یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ تمام نشانیاں ہماری بیوروکریسی میں بھی پائی جاتی ہیں، یہ تمام نشانیاں ہمارے سیاستدان میں بھی پائی جاتی ہیں، ریاستی معاملات میں، اداروں میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے اور خیر کے ساتھ معاملات کو آگے چلائیں۔ مفتی صاحب رہنمائی فرمائیے گا کہ منافقت کا ایک ٹائٹل ہم نے اپنی جیب میں رکھا ہوتا ہے میگزین کی صورت میں، اور ہم صبح سے شام تک اس کی مشین گن کی طرف فائرنگ کرتے رہتے ہیں، دن میں کوئی 10-12 بندوں کو ہم منافق بنا دیتے ہیں۔ ہمیں کیا اختیار ہے کہ کسی کے ماتھے پر منافقت کا جو ٹائٹل ہے وہ چسپاں کر دیں، یا ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیے اسلام نے اور قرآن کریم نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقت کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے اور جو ان کے بارے میں جو ان کی مذمت کی ہے نا، اس کے حوالے سے ہمارے پاس سب سے بہترین جو ہمارے پاس کسوٹی ہے، جو آئینہ ہے، وہ ہے قرآن کریم بالکل، اور دوسری حدیث رسول۔ یہ جو 4 نشانیاں حضور علیہ السلام نے فرمائی ہیں نا، میں الامان الحفیظ ہی کہوں گا، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہ فکر ہو رہی ہے بات کرتے ہوئے کہ کہیں وہ مجھ میں تو ہی نہیں ہے، بالکل، اتنی یہ عام ہے، اتنی یہ عام ہے۔ ایک تو یہ واضح طور، اور دوسری تھوڑی سی مکے کی تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا۔ دیکھیے کفار مکہ، جو قریش مکہ تھے نا، وہ کفار تھے، منافق نہیں تھے، اور جو منافق تھے نا ان کے بارے میں انکا لا تہدی من احببت، اے حبیب اگر آپ چاہیں بھی تو ہم ان کو ایمان کی دولت نہیں دیں گے، کیونکہ وہ منافق تھے، اور منافق کی سب سے بڑی یہ سزا تھی کہ وہ ایمان سے محروم۔ ابھی سوال کیا کفار سے بھی پرلے درجے پہ رکھا جی، کفار سے بھی۔ اب میں نے عرض کیا کہ کفار مکہ اس لیے قریش مکہ اس لیے ہدایت پا گئے کہ ان میں وہ کافر تھے، منافق نہیں تھے، اور جو ان کو اللہ نے جب انہوں نے رجوع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ جو منافق تھے وہ منافق رہے، ان کو اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ منافق کی سب سے بڑی ذلت یہ ہے کہ اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا تاکہ وہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے سچے دل کے ساتھ۔ اور آپ نے جو کسوٹی بتائی ہے، دیکھیے یہ کسوٹی ہوتی ہے نظر، منافق کی کسی کی نظر میں عزت نہیں ہوتی۔ اچھا، اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بڑی لطیف سی بات ہے، معاشرتی بات ہے، ہم کسی کی طرف انگلی اٹھائیں نا تو 4 انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں کہ پہلے اپنی طرف دیکھ۔ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کیا ہم منافقت سے پاک ہیں؟ کیا ہمارا قول فعل، ہمارا کردار، ہمارا رہن سہن، ہمارا کاروبار منافقت سے پاک ہے؟ ہمارے اب ہم پاکستان کے اوپر مسائل اور مصائب کیوں ہیں، مسائل کیوں ہیں، مشکلات کیوں ہیں؟ ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے رہن سہن میں، ہمارے میاں بیوی کے خانگی جو مسائل ہیں، جو ہمارے عائلی مسائل ہیں، جو ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، جو ہمارے جو محبتیں جو چاہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کو کبھی ابھی میری بہن مدیہ کل ہم بات پچھلے پروگرام میں یہ کر رہے تھے تو میں ان کا بھی تھوڑا یہ کہہ دوں، انہوں نے یہ بھی کہہ رہی تھی کہ دیکھیے معاشرے کا معاملہ کیا ہے، خلوص اور محبت ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ ابھی اسامہ بھائی اور ہم بیٹھے ہوئے تھے اندر، تو خلوص و محبت جب ختم ہوئی تو منافقت ہمارے دلوں میں آ گئی۔ اب خلوص کیا ہوتا تھا، پورے سحری کے اندر پوری گلی میں کسی کو گھر اگر مہمان گئے ہوئے تھے، کہتے ہیں سحری پکانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ہمارے گھر میں انتظام ہے، فوتگی ہوتی تھی تو بھئی آپ کو پریشان ہونے کی پہلے اس کے گھر میں چلے جاتے۔ اب منافقت کیا ہے، تعلقات میں منافقت ہے۔ ابھی انہوں نے منافقت کی 2 قسمیں بتائی نا، اعتقادی اور عملی۔ میں اس کی تھوڑی سی آگے بات بتاتا ہوں۔
تعلقاتی بھی منافقت بھی ہوتی ہے، اس لیے ہمارے تعلقات مکمل نہیں ہو پاتے. رشتہ داری میں منافقت ہوتی ہے، بنیاد ہمارے اعمال میں وہ چیزیں نظر آتی میاں صاحب ہماری شادیاں نعوذ باللہ منافقت کے اوپر مبنی ہو گئی ہوئی ہیں. ہمارے کاروبار جب منافقت کے اوپر شراکت داری جب ہوتی ہے، پہلی منافقت ہوتی ہے. ہر جو ممبر ہوتا ہے کہتا ہے میں سیو ہو جاؤں، میں سیو ہو جاؤں. جب آپ کا آغاز ہی منافقت ہے تو انجام بھی منافقت ہوگا نا. پھر اللہ پناہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تو یہ کسوٹی جو ہے یہ قرآن نے بتائی. اس سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم بھی ان میں شامل نہ ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ آج سے ہمیں اپنے محض معاملات باتوں تک نہ رکھے بلکہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی ہدایت نصیب فرمائے، کیونکہ ہم بولتے بہت زیادہ ہیں، ہم کہتے بہت زیادہ ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، اور واقعی صحیح بات ہے اپنے گریبان میں ہم جھانکتے نہیں ہیں کہ بیسیکلی ہم لوگ ہیں کیا. اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے. اسامہ بھائی درخواست کروں گا دعا فرما دیں، اور عمومی طور پر جو منافقت ہمیں پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، اس سے بھی پناہ کے حوالے سے ضرور دعا کروائیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس وقہی فتنة القبر وعذاب النار. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا برحمتك يا ارحم الراحمین. اللهم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. اے اللہ کریم ہمیں نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ کریم ہمیں عداوت سے بچنے کی، کینہ پروری سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا لے. یا اللہ ہر کسی کے بارے میں حسد، بغض، کینہ، چغلی، غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ کریم تیرے دی ہاتھ تیرے آگے پھیلا کے عرض کرے زندگی میں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا. یا اللہ قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمانا. آپ کے مقدس مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرمانا. یا اللہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کا ساتھ نصیب فرمانا. اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام کا ساتھ نصیب فرمانا. یا اللہ کریم جو ہمارے بزرگ میں بین رشتہ دار و اقارب فوت ہو چکے، یا اللہ سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. یا اللہ سب کا سفر آخرت آسان فرما دے. یا اللہ جو بیمار انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما دے. یا اللہ جو بیمار انہیں مکمل صحت یابی والی زندگی عطا فرما دے. یا اللہ جو ہمارے لوگ ان کی صحت یابی کے لیے جو اقدامات کر رہے ہیں، انتظامات میں مصروف ہیں، یا اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرما دے. یا اللہ کریم ہمارے ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. اندرونی بیرونی شر پسندوں کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ اسے عالم اسلام کا قلعہ بنا دے. یا اللہ امن کا گہوارہ بنا دے. یا اللہ خوشحالی والا بنا دے. یا اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کے اندر دین و دنیا کی یا اللہ ساری سلامتیاں عطا فرما دے. یا اللہ کریم ہمارے گھروں میں قرآن کا، دین کا ماحول پیدا فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے. یا اللہ جو اولاد نرینہ سے محروم ہے، یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے. جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ کریم تیرے دیا تیرے آگے پھیلا کے عرض کریں یا اللہ تو نے خالی واپس نہ فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.